اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ رسائل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جلد اول میں صفحہ نمبر 21 میں لکھا ہے کہ ایک حکایت بیان کی ہے جو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے اور مریدوں میں سے حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک شاگرد اور مرید تھے۔ ایک دن شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے حاتم، تم کتنا عرصہ میری صحبت میں رہے ہو اور میری باتیں سنتے رہے ہو؟ حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 33 سال۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس عرصے میں تو نے مجھ سے کیا فائدہ حاصل کیا ہے اور کیا کچھ مجھ سے سیکھا ہے؟ حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے استاد، 8 فائدے حاصل کیے ہیں۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اتنے عرصے میں اے حاتم، میں نے اپنی زندگی تعلیم و تربیت میں گزار دی اور تجھے میرے علم سے صرف 8 فائدے ہوئے۔ 8 فائدوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے استاد، اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی، مجھے ان سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں، اور علم سے اتنا فائدہ ہی کافی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دنیا اور آخرت میں میرا چھٹکارا ان 8 فائدوں میں سے ہوگا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے حاتم، اچھا تو بتاؤ 8 فائدے کون سے ہیں؟ حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے استاد، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ میں نے اس دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک کا ایک محبوب ہے، لیکن لوگوں کے یہ محبوب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی تو موت لانے والی بیماری تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ مرتے دم تک ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو قبر تک ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد تمام محبوب وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی محبوب قبر میں ساتھ نہیں جاتا کہ وہاں اس شخص کی دل بستگی کی غرض سے اس کے ساتھ رہے۔ میں نے غور کیا کہ ایسا اپنے آپ سے کہا کہ محبوب تو وہی اچھا ہے کہ جو قبر میں بھی ساتھ جائے اور محب کے ساتھ رہے، اس کے لیے باعث دل بستگی بنے اور باعث مسرت بنے، اس کی قبر کو روشن کرے اور قیامت کے دن اس کی منزلوں میں سے اس کا ساتھی ہو۔ میں نے دیکھا کہ ان خوبیوں والا کون سا دوست ہے؟ محبوب ہے۔ محبوب صرف میرے اچھے اعمال ہیں۔ اس کے بعد سے میں نے اپنے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے ساتھ قبر تک اندر تک جائے، میرے لیے سامان دل بستگی ثابت ہو اور میری قبر کو روشن قندیل حاصل ہو اور روشن قندیل بنے، قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ ہو اور کبھی بھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شاباش اے حاتم، تم نے بہت عمدہ بات بتائی، اب دوسرا فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر کوئی لذات و خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا۔ ترجمہ: جو شخص اپنے پروردگار کا خوف کرے گا اور اپنے نفس کو
حرص اور ہوا سے روکے گا تو اس کے ٹھہرنے کا مقام جنت ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن حکیم حق ہے اور اللہ کا کلام سچا ہے، اور اپنے نفس کے خلاف محاذ قائم کیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اسے ایسے سانچے میں ڈالا اور اس وقت تک اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جب تک کہ اس نے مجھ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون نہ آنے لگا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، اب تیسرا فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ہر شخص نہایت تکلیف اور محنت سے اس فانی دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ اس کے پاس بہت سا مال ہے، بہت سا مال و متاع ہے، دولت ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ پر غور کیا، ترجمہ: تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو میں نے جو دنیا میں جمع کیا تھا وہ سب خدا کی راہ میں درویشوں اور فقیروں اور میں تقسیم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بطور امانت جمع رہے اور میرے لیے آخرت کا ثمرہ اور چھٹکارا کا سبب بنے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے حاتم، اللہ تعالیٰ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے، تو نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا کام کیا ہے، اور اب تو چوتھا فائدہ بیان کر۔ اے استاد، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرف زیادہ اور بڑے رتبے قوم اور قبیلے سے ہیں، اس لیے وہ اپنے قبیلے پہ فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ شان اور شوکت دولت کی فراوانی، مال اور اہل و عیال سے حاصل ہوتا ہے، اور اس لیے ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی عزت اور شان غصہ دکھانے، مارنے کوٹنے اور قتل و غارت گری میں سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی فضول خرچی کو شان و شوکت سمجھتے ہیں اور اس لیے وہ فضول خرچی کو عزت سمجھ کر اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس آیت پر غور کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت اور مرتبے والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، لہذا یہ حق اور سچ ہے کہ مخلوق کے خیالات باطل اور لوگوں کے گمان غلط ہیں، اس لیے میں نے تقوی اختیار کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والا شمار کیا جاؤں۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے حاتم، اللہ تجھ سے راضی ہو اور تو نے بہت اچھی بات کی۔ اب پانچواں فائدہ بیان کر۔ اے استاد، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے جو لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ سب جلن، حسد اور کینے کی وجہ سے کر رہے ہیں، جس کا واحد سبب عظمت و شان، مال و دولت اور علم ہے۔ میں نے قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کیا جس میں فرمایا گیا، ترجمہ: ہم نے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں رزق تقسیم کر دیا ہے۔ پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی میں رزق تقسیم کر دیا ہے اللہ نے۔ پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی مال اور مرتبہ کو مقرر فرمایا، اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر میں اس پر راضی رہا اور ساری دنیا کے ساتھ
بن گیا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سچ کہتے اور ٹھیک کہتے ہو، اب چھٹا فائدہ بیان کرو۔ اے استاد، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی، میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت مبارکہ پر غور کیا۔ ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم اس کو دشمن سمجھو۔ اس کے بعد یقین کر لیا کہ اللہ کا قول سچا ہے۔ شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کسی سے دشمنی نہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور اس کے کسی بھی حکم کو نہ مانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت و فرما برداری کی اور اختیار کیا اس کے حکم کو، اور اس کے بعد سے اسی کی عبادت اور بندگی اختیار کر لی اور سیدھا راستہ صراط مستقیم جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ اے اولاد آدم، ہرگز تو شیطان کی اطاعت نہ کرنا، تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرو کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک واصحابک واہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بنشہد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔